إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دون الحمد لله يحييكم الله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ الشورى اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی۔ اس کی 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے 42ویں سورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے قرآن کریم کے اندر احکام ہیں، حکم ہے کہ فلاں کام کرو فلاں نہ کرو، یہ سب کے سب مدنی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی اس میں ہیں۔ مکی زندگی کے اندر جتنی بھی قرآن یا صورتیں نازل ہوئی ان کا محور یہی ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، قیامت کا انکار کرنے والوں کو قیامت اور روز جزا کے متعلق تصورات دیے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور ہو کے رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے معاملات کا جواب دینا ہے، اور کوئی بھی انسان مبرہ نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اختیار کرے۔ انسان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، وگرنہ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب ہلاکت کے ہیں۔ اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت 5 کلمات کے ساتھ کرتے ہیں جو بظاہر حروف تہجی ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک ان لفظوں کے اندر ہی لفظ ہے، لیکن قرآن کریم کا قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ ان کا معنی اللہ نے نہیں بتایا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ان کا معنی نہیں کر سکتا۔ جن صورتوں کے آغاز میں یہ کلمات آتے ہیں ان کلمات کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اعلم بمرادہ، ان کلمات کی مراد اللہ جانتا ہے۔ یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا کہ بہت سے لوگ چند سالوں سے لوح قرآنی کے نام پہ ان کلمات کا ایک چارٹ بنا کے اپنے گھروں دکانوں پہ لگاتے ہیں، جس پہ یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں، نیچے لکھا ہے آمین۔
آمین کا مطلب ہے اللہ یہ میری دعا قبول فرما لے، جبکہ ان کلمات کے معانی کا پتہ ہی کسی کو نہیں، تو آمین کس بات پہ؟ پھر اسی طرح ان کلمات کو لکھ کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے رزق میں برکت کا سبب بنیں گے، حالانکہ رزق میں برکت کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنی دکان، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں ادا کیا کرو، یعنی جو فرائض ہیں وہ مساجد میں ادا کرو، جو نوافل ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کرو۔ اور گھروں کے اندر 3 کام کرنے سے اللہ رب العزت نحوست کو ختم کرتے ہیں اور برکت ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہی سلامتی کی دعا دیتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، تو اللہ اس گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس گھر کے اندر برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے گھر کے کوئی بھی کونے خدرے میں ایک جگہ بنائی جائے جس میں کچھ نہ کچھ دن اور رات میں نفل ادا کیے جائیں۔ جس گھر کے اندر یہ تینوں کام ہو وہ گھر برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حامیم عین سین کاف اللہ اعلم بمرادی کذالک یوحی الیک۔ کفار کوئی نہ کوئی بات کر کے نبی کریم کو زج کرنے کی کوشش کرتے کہ سارے مکے کے اندر صرف اللہ کو آپ ہی ملے ہیں کہ آپ کی طرف وحی کی جائے، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں ان کی طرف وحی کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پہ وحی کی گئی۔ کیونکہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ جو ہے نبی کریم کو کہتے تھے آپ غلط فرماتے ہیں۔ کسی کا بات کا رد کرنا اس کا مطلب اسے جھوٹا کہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صرف آپ پہ وحی نہیں، آپ سے پہلے بہت سے لوگوں پہ وحی، یعنی پہلے نبیوں پہ وحی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اللہ نے کتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ پھر فرمایا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ کہا 310۔ تو یہ آپ سے پہلے 1,24,000 ایک کم جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو نبوت سے نوازا اور ان پہ وحی ہوئی۔ اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسے منتخب کرتا ہے، یہ انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا کہ جسے ووٹ دیں اسے وہ حکمران بنا دے۔ نبی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اسے لوگوں کے ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا یہ جو کچھ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی طرف وحی جو کی گئی ہے وہی وحی ہے جو پہلے لوگوں پہ کی گئی، اور وحی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ العزیز،
وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ کوئی انسان غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں بھی کسی چیز کا مالک ہوں۔ یقین جانیے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ عارضی ہے، وہ چاہے تو کچھ دن رہنے دے، نہ چاہے تو ایک لمحے میں چھین لے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک وہی ہے۔ وہی سے مراد اللہ رب العزت، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ سب سے بلند ہے، العظیم، سب سے زیادہ عظمت والی ذات اسی کی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے۔ کیوں پھٹ جائے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ہمیں فرمایا آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا رکوع میں یا قیام میں نہ پڑا ہو۔ کیوں نہ یہ چڑچڑائے؟ کیونکہ جو بات میں دیکھ چکا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم اپنی دنیا کی ساری رعنائیوں کو چھوڑ دو۔ تم ہر وقت روتے رہو، کبھی نہ ہنسو۔ تو آسمان جو ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے قریب ہے کہ پھٹ جائے، یہ اس دنیا کے اوپر گر پڑے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ہوگا سب کچھ۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاقِعَةٌ، جس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، یہ آسمان اچانک گر پڑے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ان دنوں بارشیں ہوئیں، بعض لوگوں کے گھروں کی چھتیں گری، پورے کا پورا کنبہ ایک لمحے میں اس کے نیچے دب کے مر گیا۔ تو یہ تو چھوٹی سی چھت ہے، جب یہ آسمان اس دنیا پہ گر پڑے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہوش کرو لوگو، تکاد السماوات یتفطر من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اے حضرت انسان تو فرشتوں کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے انسانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہماری خطاؤں کو دیکھ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان زندگی میں کتنی ہی خطائیں کیوں نہ کر لے، کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے، اللہ نے اس کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ انسان کسی بھی وقت اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم سورۃ زمر کے اندر یہ آیتیں پڑھ کے آئے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے یا نا امید نہ ہونا، جنہوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کر لی ہیں وہ بھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم،
جنہیں تم اللہ کے علاوہ دوست بناتے ہو، اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہو، حفیظ علیہم، اللہ ان کا نگہبان ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کس نے اپنے متعلق لوگوں کو دعوت دی کہ مجھے پکارو، میری طرف لوٹو، میری تعظیم کرو، اور کس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اے میرے نبی آپ جو ہیں ان پہ نگران نہیں ہیں، تیرا رب دیکھ رہا ہے، وہی ان کا محافظ ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، معاملات سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر ہمیں آسانیاں ملتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے، اگر خدا نخواستہ کوئی کرائسز آتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب اسے اللہ نعمتوں سے نوازے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ تو اگر خدا نخواستہ تکلیف آتی ہے تو اپنی تکلیفوں کے مداوے کے لیے اپنے رب کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی انسان کو تکلیفوں مصیبتوں سے نکال سکتا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔